بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور خان اور تویان دونوں آگے پیچھے جھکتے اور اندھیرے کی اوٹ میں اس جگہ آئے جہاں بندر نے حور خان کے لیے کمند پنسا رکھی تھی۔ حور خان بیٹھ گیا، تویان کو بھی اس نے بیٹھنے کے لیے کہا، تویان بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حور خان نے بندر کو اپنی گود میں لیا اور مخصوص انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اس جگہ بٹھا دیا جہاں بندر نے ایک بہت بڑی چٹان میں کمند پنسا رکھی تھی۔ پھر حور خان تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تویان، یہ کمند کافی لمبی ہے، اس سے تو اتر نہ سکے گی، تو ایسا کر میری شانوں پر بیٹھ جا، میں تجھے آرام سے نیچے اتاروں گا۔ اس پر تویان کہنے لگی، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، میں کمزور اور نازک لڑکی نہیں ہوں، جہاں میں حرب و ضرب کے سارے فنون جانتی ہوں، میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کمند سے نیچے بھی اتر جاؤں گی۔ یہ جواب سن کر حور خان خوش ہوا، پھر وہ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ اس کمند کے ذریعے نیچے اتریں، میرا بندر یہیں رہے گا، جب ہم کمند سے نیچے اتر جائیں گے تو میں کمند کو زور سے ہلاؤں گا، یہ بندر کے لیے اشارہ ہوگا، یہ فوراً کمند کو کھول کر نیچے آ جائے گا، نیچے میرا گھوڑا کھڑا ہے، ہمیں فوراً اس پر بیٹھ کر روانہ ہو جانا چاہیے، اگر کسی کو ہمارے یہاں سے بھاگنے کی خبر ہو گئی تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حور خان نے کمند پر اپنے ہاتھ پاؤں جمائے اور نیچے اترنے لگا۔ تویان بھی اس کو دیکھتے ہوئے فوراً حرکت میں آئی اور وہ بھی حور خان کی طرح کمند کے ذریعے نیچے جا رہی تھی۔ دونوں آگے پیچھے نیچے اترے، پھر حور خان نے کمند کو گول دائرے کی صورت میں لہریے دینے شروع کر دیے تھے، شاید یہ بندر کو اشارہ تھا کہ وہ نیچے اتر چکا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حور خان نے اور تویان نے دیکھا کہ بندر کمند کی رسی کو لپیٹتا ہوا اور سمیٹتا ہوا بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ بندر جب نیچے آیا تو حور خان فوراً حرکت میں آیا اور اس سے کمند لے کر اس نے گول چکر میں لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی تھی۔ پھر وہ فوراً آگے بڑھا، بندر کو اٹھا کر گھوڑے پر اس نے اپنے آگے بٹھا لیا، پھر اس نے تویان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تویان آؤ میرے پیچھے بیٹھو، پھر یہاں سے بھاگ چلیں، ورنہ یاد رکھو ہمارے لیے یہاں انگنت خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تویان فوراً آگے بڑھی، اپنا ہاتھ اوپر کیا، حور خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا، پھر اس نے گھوڑے کو ایل لگا کر ایک سمت دوڑا دیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا حور خان تویان کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں اس سرائے کے صدر دروازے کے سامنے آن رکا تھا، جس سرائے میں تویان کے بھائی بلداک نے قیام کر رکھا تھا۔ صدر دروازے کے سامنے گھوڑے کو کھڑا کرنے کے بعد حور خان اپنے گھوڑے سے اترا، سہارا دے کر اس نے تویان کو بھی نیچے اتارا، پھر تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تویان، یہ وہ سرائے ہے جس میں تیرے بھائی بلداک نے قیام کر رکھا ہے، اسماعیلیوں نے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن میرے دونوں اسماعیلی دوستوں نے اس کی نگہداشت کی اور اس کا علاج معالجہ کیا، اور اس سرائے میں اس کے قیام کا بندوبست کرنے کے بعد وہ مجھے اطلاع دینے کے لیے چلے گئے، لہٰذا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، تم میرے ساتھ سرائے میں آؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں۔ اس موقع پر تویان کچھ کہنا چاہتی تھی، پر حور خان اپنے گھوڑے کی باک پکڑے سرائے میں داخل ہوا، لہٰذا تویان بھی اس کے پیچھے چپ چاپ سرائے میں داخل ہو گئی تھی۔ اپنے گھوڑے کی باک پکڑے حور خان سرائے کے اس حصے میں آیا جہاں سرائے میں قیام کرنے والے مسافروں کو کمرے مہیا کیے جاتے تھے۔ تویان کے ساتھ حور خان جب وہاں آیا تو وہاں 1.5 سی عمر کا ایک شخص کسی کتاب کو مشعل کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ حور خان اور تویان کو دیکھتے ہی اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی شائستگی میں پوچھنے لگا، میں تم دونوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ دونوں میرے سرائے میں قیام کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر حور خان اپنے گھوڑے کی گردن تپتپاتے ہوئے کہنے لگا، اس سرائے میں ہمارے ایک عزیز نے قیام کر رکھا ہے جس کا نام بلداک ہے، بس تمہاری مہربانی اسے بلا دو۔ اس شخص نے شک و شبہ سے بھرپور ایک نگاہ حور خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم دونوں کا بلداک نامی شخص سے کیا رشتہ ہے؟ اس پر حور خان بولا، دیکھ میرے مہربان، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، پر میرے ساتھ جو یہ لڑکی ہے اس کی سگی بہن ہے، اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، بس میں اسے حاصل کر کے لایا ہوں اور اس کے بھائی بلداک کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس نے تیرے سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ حور خان کا یہ جواب سن کر شاید سرائے کا مالک کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، پھر وہ حور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں تھوڑی دیر یہاں رکو، میں بلداک کو بلاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص لوٹا، اس کے ساتھ بلداک بھی تھا۔ جو ہی بلداک نے حور خان اور اس کے ساتھ تویان کو دیکھا، پہلے وہ بھاگ کر حور خان سے لپٹ گیا،
اور بڑے مغلوب انداز اور کچلی ہوئی آواز میں کہنے لگا، عرخان، تم نے میری خاطر وہ کام کیا ہے کہ اگر میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں، ساری زندگی تمہارے پاؤں دھوؤں، تب بھی میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس کے بعد اس نے تویان کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تویان، تم کیسی ہو میری بہن؟ اس پر تویان میٹھی میٹھی نگاہوں سے عرخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بلداق میرے بھائی، اگر یہ عرخان وہاں نہ پہنچا ہوتا تو شاید میں اس جہنم کا شکار ہو چکی ہوتی۔ عرخان کے ہم پر اب اتنے احسان ہو چکے ہیں کہ یوں جانو کہ ان کے تلے ہم دب چکے ہیں۔ اس پر عرخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی میرے معاملے میں کسر نفسی کا شکار ہو کر رہ گئے ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں نے اپنا فرض جان کر کیا ہے۔ اس کے بعد عرخان نے بلداق کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ بلداق میرے بھائی، میں نے تمہارے پاس تویان کو لانے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں۔ اب تو تویان کو سنبھال، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا اور نیشاپور کی طرف جاؤں گا۔ دیکھ، میں ایک انتہائی اہم کام چھوڑ کر تویان کو چڑانے کے لیے آیا تھا، اب مجھے فی الفور اس کام کے سلسلے میں نیشاپور کی طرف جانا ہوگا۔ اس پر بلداق فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ عرخان میرے بھائی، اب ہم دونوں بہن بھائی یہاں قیام کر کے کیا کریں گے؟ اور میرے خیال میں یہاں قیام کرنے سے ہمارے لیے اسماعیلیوں کی طرف سے خطرات اور بڑھ جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم ہمیں اپنے ساتھ نیشاپور کی طرف لے چلو؟ وہاں سے ہم اپنے باپ کے لشکر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس پر عرخان کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو فوراً تیار ہو جاؤ، یہاں سے کوچ کریں۔ بلداق اور تویان دونوں ہی عرخان کا یہ جواب سن کر خوش ہو گئے تھے۔ پھر بلداق پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، تم دونوں یہاں رکو، میں ابھی اپنا سامان سمیٹ کر اپنا گھوڑا لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بلداق بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلداق واپس لوٹا، وہ تویان اور اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے تھا جس پر زینیں کسی ہوئی تھی اور زین کے ساتھ ان کا سارا سامان بھی بندھا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس شخص سے بھرپور مصافحہ کیا جو شاید سرائے کا مالک تھا۔ اس کے بعد عرخان نے بھی اس شخص سے مصافحہ کیا۔ وہ تینوں اس سرائے سے نکلے، اس شہرا پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانے لگے تھے جو نیشاپور کی طرف جاتی تھی۔ اگلے روز شام سے کچھ پہلے جس وقت وہ تینوں نیشاپور کی طرف جانے والی شہرا پر ایک کوہستانی سلسلے کی انتہائی تنگ وادی میں اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے جا رہے تھے، ایک دم ان تینوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر انہیں روک دیا تھا، اس لیے کہ 10 کے قریب سوار ان کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر عرخان نے بلداق اور تویان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھیوں، لگتا ہے یہ گھڑ سوار یا میرے دشمن ہے یا تم دونوں سے ان کی کوئی عداوت ہے، جبھی یہ ہم تینوں کی راہ روک رہے ہیں۔ اس دوران تک راہ روکنے والے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اس پر تویان اپنے گھوڑے کو عرخان اور بلداق کے درمیان لائی، پھر وہ عرخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عرخان میرے محسن، میرے مہربان، یہ سوار جو درمیان میں سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہے، یہی وہ اسماعیلی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے بھائی کو زخمی کر کے مجھے اٹھا کر لے گیا تھا۔ میرے خیال میں انہیں میرے فرار کا علم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ کسی قریب ترین راستے سے ہماری راہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد 12 کے قریب ہے اور میرے خیال میں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بیکار اور بے سود رہے گا۔ اس پر عرخان تویان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ تویان، میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تینوں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور تم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ ظالم، خونخوار اور بھلی کھانے والے اسماعیلی ہم تینوں کی تکا بوٹی کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو، اگر تم بہن بھائی ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، تم دونوں ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، لیکن میں ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا، یا یہ نہیں ہوں گے یا میں نہیں، دونوں میں سے ایک کو زندہ رہنا ہوگا۔ اس پر تویان بولی، عرخان، آپ غلط سمجھے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جہاں تک ان کے مقابلہ کرنے کا تعلق ہے تو عرخان، یہ اپنے پاس لکھ رکھیے کہ میں اور میرا بھائی بلداق آپ کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا عزم کر ہی چکے ہیں تو پھر دیکھنا میں اور بلداق کس طرح آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر آپ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے آگے تویان کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ جس اسماعیلی کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا جو اسے اٹھا کے لے گیا تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور پھر وہ عرخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ عرخان،
تویان نام کی اس لڑکی کو ہمارے قلعہ علامات سے نکالنے کا کام جو تو سر انجام دینا چاہتا تھا وہ دے چکا۔ تو کیا خیال کرتا تھا کہ قلعہ علامات کے محافظ سوئے ہوئے ہیں اور تو اس تویان کو لے کر محفوظ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تو اس تویان کو لے کر آسمان کی رفتوں یا زمین کی پاتال میں اتر جاتا تب بھی ہم تیرا تعاقب کرتے اور تجھے اپنے انجام تک پہنچا دیتے۔ اس اسماعیلی نے عرخان، تویان اور بلداغ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اسی وقت دو سوار اپنی گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے نیچے اترے۔ ان دو سواروں میں سے ایک شخص انتہائی کھڑیل اور دوسرا دبلا پتلا تھا۔ دونوں اپنے جسموں پر جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ نقابوں سے انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا ان کی صورت نہ دیکھی جا سکتی تھی۔ قریب آ کر ان دونوں میں جو دراز قد، قوی اور کڑیل جسم والا تھا وہ اپنی کڑکتی ہوئی آواز میں بولا اور حملہ آور اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم اسماعیلی ان وادیوں میں اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنے گھوڑوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکو۔ اس شخص کی اس دھمکی پر ان سارے اسماعیلیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ وہ دونوں سوار قریب آئے، پھر وہی سوار بولا اور اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو دن رات کی سرحد پر خون بہانے والو، مٹی کی دیواروں پر کچے رنگ سے بارش کی دعا مانگنے والے اسماعیلیوں، جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو ان وادیوں میں تمہاری قسمت میں زرد حزیت اور امیدوں کے خونی ساحلوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوارد نقاب پوش جب خاموش ہوا تو وہی اسماعیلی پھر بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کون ہو؟ ان تینوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ان تینوں کے ساتھ تمہارے دو کے آ ملنے سے تم ہمارے خلاف کوئی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہماری تعداد اس وقت 11 ہے جبکہ تم ہمارے مقابلے میں صرف 5 ہو، یعنی تم ہم دو کے حصے میں ایک بھی نہیں آتا۔ لہٰذا میں تمہیں آخری تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس سلسلے میں صرف 5 تک گنوں گا۔ اگر 5 تک گننے کے باوجود بھی تم نے اپنے گھوڑوں سے اتر کر ہتھیار نہ ڈالے اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو میں اپنے ساتھیوں کو تم پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دوں گا۔ رہا سوال تویان نام کی اس لڑکی کا تو اسے ہر صورت میں ہم اپنے ساتھ قلعہ علامات کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس پر آنے والے دونوں نقاب پوشوں میں سے وہی بولا اور کہنے لگا، اسماعیلیوں 5 گننے کی بات بہت دور کی ہے، میں صرف 3 تک گنوں گا۔ 3 گننے کے بعد بھی اگر تم لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے تو پھر میرے ایک اشارے پر ان وادیوں میں وہ خونی انقلاب رونما ہوگا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نقاب پوش نے گننا شروع کر دیا۔ لمحوں کے اندر اس نے 3 تک گنا۔ اسماعیلی اپنے گھوڑوں پر جمے بیٹھے رہے تو اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی سرخ رنگ کی ایک جھنڈی نقاب پوش نے لی اور اسے ہوا میں بلند کر دیا۔ اس سرخ رنگ کی جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ اس تنگ وادی کے اندر پھیلے کوہستانی سلسلے کے اوپر انگنت سرخ نقاب پوش سوار نمودار ہوئے، جنہیں دیکھتے ہوئے اسماعیلی حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ اسی لمحہ اس نقاب پوش نے دوسری مرتبہ اپنی جھنڈی فضا میں بلند کی اور اس جھنڈی کے بلند ہوتی ہی کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہونے والے وہ نقاب پوش سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے نیچے آئے اور ان سب کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہی نقاب پوش اس بار انتہائی درندگی میں گرجتی ہوئی آواز میں اسماعیلیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا یہ حکم سنتے ہی فوراً اسماعیلی حرکت میں آئے اور دائیں طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس نقاب پوش نے اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملتے ہی چند سوار آگے بڑھے اور اسماعیلیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ وہ نقاب پوش کہا لگاتے ہوئے کہنے لگا، سنو اسماعیلیوں، اب تمہارے لیے کوئی امکان اور گنجائش نہیں ہے۔ اتنی دیر تک اس کے خونخوار سواروں نے اسماعیلیوں پر حملہ آور ہو کر ان پر تلواریں برساتے ہوئے ان کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی تھی۔ پھر وہ حملہ آور نقاب پوش اسماعیلیوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر واپس اپنی جگہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اسماعیلیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، سن عرخان، ان وادیوں میں اب تو محفوظ ہے۔ تم پر حملہ آور ہونے والے سارے اسماعیلیوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اب تو اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ نیشاپور کی طرف جا سکتا ہے۔ تیرے لیے نیشاپور تک کے سارے راستے محفوظ ہیں، اور اگر اس دوران پھر کسی نے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو جس طرح ان وادیوں میں ہم نے تیری حفاظت کی ہے وہاں بھی ہم تیرے محافظ بن کر نمودار ہو جائیں گے۔ جواب میں عرخان نے عجیب سے انداز سے اس نقاب پوش کی طرف دیکھا، پھر وہ انتہائی ممنونیت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نقاب پوش کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
دیکھ میرے محسن، میرے اجنبی مہربان، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا تعارف مجھ سے کراؤ؟ میں جان سکوں کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے، تمہیں کیسے خبر ہو گئی کہ یہ اسماعیلی مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، تاکہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو میں تمہارا ان احسانوں کا بدلہ چکا سکوں۔ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تمہیں میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھی، اور یہ سب ملت مسلمہ کے پاسبان ہیں۔ ہم کون ہیں، کہاں قیام کرتے ہیں، اور ہمارا کیا مدعا اور مقصد ہے، اس کو ابھی راز ہی میں رہنے دو۔ بہرحال آج سے ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ مسلمان دشمن قوتوں کے ساتھ ہم ہر موقع پر تمہارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر لڑیں گے۔ دیکھ اور خان، تیرا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف بغاوت کرنا ایک عظیم عملی قدم ہے جسے ہم سب لوگ سراہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس لشکر نے تمہارا ساتھ دینا ہے، اس وقت وہ لشکر نیشاپور کے شمالی کوہستانی سلسلوں میں بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر ہے۔ دیکھ اور خان، جب کبھی بھی تم مسلمان دشمن قوتوں کے خلاف ضرب لگاؤ گے تو ہم نقاب پوشوں کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس پر اور خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے مہربان محسنوں، اگر تم نے اپنے تعارف کو صیغہ راز میں ہی رکھنا چاہتے ہو تو یوں ہی صحیح، اور یہ تو کہو کہ اگر کسی موقع پر مجھے تم لوگوں کی ضرورت پڑے تو میں تم لوگوں کو کہاں پکار سکتا ہوں۔ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا اور کہنے لگا، تمہیں ہمیں پکارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم خود تمہارے اوپر نگاہ رکھیں گے، اور جب بھی تم ہماری ضرورت محسوس کرو گے تم دیکھو گے کہ ہم تمہارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کوہستانی سلسلے میں جو تم میرے ساتھی سوار اور نقاب پوش دیکھ رہے ہو، یہ تعداد صرف 100 کے قریب ہے جنہیں تم میرا محافظ دستہ خیال کر سکتے ہو۔ میرے پاس 3000 پر مشتمل ایسا ہی ایک لشکر ہے جسے میں مسلم قوم کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نقاب پوش نے اپنے گھوڑے سے لٹکتی ہوئی سیاہ رنگ کی جھنڈی فضا میں لہرائی، اور اس جھنڈی کے لہراتی ہی وہ دونوں میاں بیوی اور ان کے نقاب پوش ساتھی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے مغرب کی طرف چلے گئے۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف اتر کر وہ روپوش ہو گئے تھے۔ خان ان نقاب پوشوں کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ کوہستانی سلسلے سے اتر کر اس کی نظروں سے روپوش ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد خان بلداغ کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو تویان اور بلداغ، تم دیکھتے ہو جس جگہ ہم کھڑے ہیں جہاں ایک چوک بنتا ہے، ایک شاہراہ سیدھی آگے جاتی ہے، یہ نیشاپور کو جا نکلتی ہے، ایک شاہراہ دائیں ہاتھ جا رہی ہے، یہ ویلم کی طرف جاتی ہے۔ سنو تویان اور بلداغ، یہاں سے میری اور تمہاری راہیں جدا ہوں گی، میں سیدھا آگے نیشاپور کی طرف چلا جاؤں گا، تم اپنے باپ سوبودائی کی طرف چلے جاؤ جو اس وقت اپنی لشکر اور اپنے ساتھی جنرل نویان اور اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ علاقہ ویلم میں قیام کیے ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر تک خان رکا، پھر وہ تویان اور بلداغ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی مجھے غور سے سنو، اگر تم کبھی میرے ہمدرد، میرے دوست کی حیثیت سے ملو گے تو میں تم دونوں کے لیے ایک بہترین میزبان ثابت ہوں گا، اور اگر تم کبھی اپنے باپ کا ساتھ دیتے ہوئے میرے سامنے دشمن کی حیثیت سے نمودار ہوگے تو یاد رکھو میری تلوار کبھی بھی تم پر برسنے سے گریز نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھی آگے نیشاپور کی طرف جانے والی شہراہ پر اس نے اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔